الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأيضا قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس ادارے کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم مسلسل جد و جہد، محنت، کاوش اور لگن کے ساتھ اس مدرسے کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ تنہا نہیں ہے بلکہ آپ حضرات کا بھی برابر کا تعاون ہے۔ آپ شانہ بشانہ، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ دامے دیرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے معاونت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بگود ایک ایسا گاؤں ہے، ایسی آبادی ہے، گاؤں نہیں بلکہ ایک ایسا قصبہ ہے کہ جہاں سے پورے، اگر ہم دیکھیں کہ 200 کلومیٹر چاروں طرف، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ دور تک اہل حق کی اتنی مضبوط آواز بلند ہو رہی ہو تو اس کی نظیر تقریباً
600 500 600 کلومیٹر مربع چاروں طرف نہیں ملے گی۔ بگود کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی آواز بنایا ہے اور حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ میری بات نہیں، یہ بات آپ بھی کہہ سکتے ہو اور دوسرے لوگ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ بگود ایسا ہے جیسا کہ کسی سمندر کے درمیان ایک ٹاپو ہوتا ہے نا، اسی طرح سے بگود اہل حق کا چاروں طرف خرافات کے درمیان ٹاپو ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سے کسی کو یہ بات غلط لگ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آبادی کو ایسے قبول فرمایا ہے کہ کئی 100 کلومیٹر میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دولت مند ہو سکتے ہیں، مالدار ہو سکتے ہیں، روپیے پیسے والے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری ہو سکتے ہیں، کہ بگود سے زیادہ دولت مند کاروباری، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، سب کچھ ہو سکتے ہیں چاروں طرف، لیکن حق کے پرستار، حق کی آواز بلند کرنے والے اور حق پر مرنے اور مٹنے والے بگود کے مقابلے کے اوپر آس پاس آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح مجموعی اعتبار سے ایک بڑی تعداد بگود کے اندر رہتی ہے۔ بہت کم یہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں 100% نہیں کہتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی غلط بات کو سنے پسند کر لے۔ دنیا ہے تو میں سب کی طرف سے تو گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اکثریت کی طرف سے میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ یہاں حق کے سوا کوئی دوسری چیز گوارا ہوتی ہی نہیں، اور یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ اور جب کوئی صحیح بات اور سچی بات اور اچھی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ اسے قبول کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی میرا 20 سالہ تجربہ ہے۔ میں نے کسی ایک آبادی میں اتنے دن تک آنا جانا اب تک نہیں کیا جتنا زمانہ مجھے بگود میں آتے ہوئے ہو گیا۔ کوئی مجبوری اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اگر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں میری حاضری عموماً ہوتی ہے، اور یہ آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر میں ضرور ہوتا ہوں۔ تو جتنا بگود کو اس نئے دور کے علماء میں جانتا ہوں، میرا شمار تو ان علماء میں نہیں ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں، بچوں میں میرا شمار ہے، لیکن چونکہ داڑھی ٹوپی کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے میں بھی مولوی سمجھا جاتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں بگود کو جانتا ہوں میرے علاوہ باہر کے لوگوں میں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ مولوی عبدالوہاب تو یہ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، کوئی مقابلہ کرنے لگے کہ صاحب مولوی عبدالوہاب زیادہ جانتے ہیں تو مولانا کی بات کر کب رہا ہوں میں تو اور باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ باہر سے آنے والے لوگوں میں بگود کے لوگوں کو اور بگود کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس پر مجھے پکا یقین ہے اللہ کی ذات سے، میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بگود کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ بگود کی یہی خوبی ہے اور یہاں کے باشندوں کی یہی خوبی ہے کہ جب تک حق اور سچ ان کے سامنے نہیں آتا ہے تو کوئی کیسے ہی ان کو دھکیل لو، لیکن سچائی سامنے آ جانے کے بعد مجال کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو جو بگود کے لوگوں کو ٹس سے مس کر دے اور حق سے ان کو ایک بالشت ہی نہیں ایک ناخون کے برابر بھی ہٹا دے۔ کیا میں آپ کی طرف سے جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ صحیح۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے ہیں یا نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا۔ سچائی کا ساتھ دینے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق کے ساتھی اور حق کے علم بردار، میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں کہ بگود کے لوگوں کے خون کے اندر سچائی اور اچھائی رچی بسی ہوئی ہے۔ یہاں کے بچوں سے واقف ہوں، جب سے میں نے آنا شروع کیا بچوں کی شادی جو پیدا ہوئے، شادی ہوئی، بال بچوں دار ہو گئے۔ بھائی میں نہ جانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
मैं बिगोद के सैकड़ों लोगों को जानता हूं, हजारों लोगों को जानता हूं। ये अलग बात है कि वो ये समझते हो कि शायद हमें नहीं जानता, नाम से नहीं जानता हूँगा, ये अलग बात है, लेकिन शक्ल व शबाहत से और यहाँ का बाशिंदा होने के एतबार से मैं बिगोद के तकरीबन हर महल्ले के लोगों को जानता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि सच्चाई का साथ देने वाले, और जब तक आप सच्चाई पर कायम रहेंगे और दीन हक की इसी तरह तर्जमानी करते रहेंगे, अल्लाह आपके नाम को बुलंद करता रहेगा। और जब आपके अंदर से ये वस्फ ख़त्म हो जाएगा और ये सिफत ख़त्म हो जाएगी, किसी ऐसे फ़र्द का असर आपके ऊपर पड़ जाएगा जो हक के खिलाफ लोगों को आमादा करता हो, उकसाता और उभारता हो, तो फिर उसी दिन समझ लेना कि वह आपकी तरक्की का आखिरी दिन होगा और वहीं से आप गिरना शुरू हो जाएंगे। और फिर कितने गिरेंगे अल्लाह जाने कितने गिरेंगे, इसलिए कि उठाने वाला जो है हक की वजह से, वही हक के खिलाफ कदम उठाने की वजह से गिराने वाला भी होगा। बुलंद करने वाला कौन है जी? अल्लाह। तो गिराने वाला कौन होगा? और जब अल्लाह किसी को बुलंद करता है तो रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, और जब वो गिराने पर आता है तो उसको गिराने से भी कोई नहीं रोक सकता है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो खुद कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे परवरदिगार की पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत सख्त है। जब वो पकड़ने पे आता है छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिगोद के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने बेहतर से बेहतर होते चले गए, और अब तो अल्लाह का शुक्र है, बिगोद पर अगर हम कसम खा के कह दें कि बिगोद के मर्द और जन, औरत और मर्द, अल्हम्दुलिल्लाह हक को पसंद करने वाले और हक पर मर मिटने वाले हैं। यहाँ की औरतों को भी, अब वो औरतें भी हमने देखी हैं कि जब हम तकरीर करते थे तो मर्दों के मजमे में बैठ जाया करती थी और इख्तिलात हो जाया करता था। कई दफ़ा जब हमने कहा, समझाया, सख्ती नरमी बरती गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिगोद की औरतों का ये आलम है कि पर्दा नशी है। अगर हम देखते हैं अपनी आंखों से, जब कभी गुजरते हैं गलियों से और कोई औरत अपने काम से इधर से उधर जाना चाहती है तो दीवार से चिपक जाती है या किसी घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वो औरतें जो कभी सामने आकर के बैठने वाली थी, आज उन औरतों का ये आलम है कि वो पर्दा नशी हो गई और अपने आप को उन्होंने बहुत ज्यादा संभाल लिया, सुधार लिया, और नस्लों के अंदर जो तेजी के साथ दीन दाखिल हुआ है वो एक बेमिसाल चीज है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है, या मैं खामखा कह रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह आज का माहौल बिगोद का इतना बदल चुका है, और इंशाअल्लाह आगे आगे और ज्यादा तब्दीली आएगी। कोई हक के खिलाफ अगर एक बालिश्त भर भी आवाज आए किसी भी जानिब से, आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर जानते हैं उसका जवाब दीजिए संजीदगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, गालियों के साथ नहीं, लाठियों के साथ नहीं, डंडों के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत के फूलों के साथ आप उसको जवाब दें और उसे समझाएं कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ही ने हमें अपनी जमीन पर पैदा करके चलने फिरने का हक भी दिया है। लिहाजा हम अल्लाह के खिलाफ बगावत न करें और अल्लाह के दीन के खिलाफ एक कदम भी इधर उधर न करें, क्योंकि हमें मरना है और मौत के बाद हिसाब देना है। हमारी मौत यकीनी है और हमें मौत के बाद हिसाब देना है। तो हिसाब देने के लिए तो सही हिसाब चाहिए ना। अगर हिसाब में गलती हुई, पकड़ होगी कि नहीं होगी। लिहाजा हिसाब को साफ किया जाए, और हिसाब को साफ करने का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को सुधारा जाए और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा जाए, तब हमारा हिसाब दुरुस्त होगा, वरना तो अल्लाह के यहां गिरफ्तारी हो जाएगी। और अगर कोई गलती देखें आप और उस गलती के बाद
آپ کو علم نہیں کہ وہ غلطی کیسے پکڑی جائے اور کیسے اس کو سدھار پہ لایا جائے، تو پھر آپ جاننے والوں سے معلوم کریں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو تم جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ قرآن کے 14ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں، شریعت کی بات کا علم نہیں، تو جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو اور یہ معلوم کرو کہ جی یہ کرنا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہو رہی ہو، ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا آدمی کہ نہ جی میری نماز تو اس کے پیچھے ہوگی ہی نہیں، آپ مسئلہ معلوم کیجئے کہ کیا اس کا یہ سوچنا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جنازے کو مٹی دے رہا ہے کہ صاحب جب تک یہ دیں گے اس وقت تک میں نہیں دوں گا، چونکہ میری مٹی ان کے ساتھ میں شمار ہی نہیں ہوگی، لگے گی ہی نہیں، میں تو ایک طرف کو کھڑا ہوں، جب یہ ہٹیں گے تب میں مٹی دوں گا۔ آپ مسئلہ معلوم کریے کہ مسئلہ کی روح سے یہ کیسا ہے، کیا امت کے اندر تفریق پیدا کرنا اور توڑ پیدا کرنا ہے کہ نہیں؟ اور جو پیغمبر جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور امت کے جوڑ پیدا کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر پتھروں کی بارشیں برداشت فرمائی ہیں، مکے کی گلیوں میں آپ نے برا بھلا سہا، آپ کے اوپر پتھر لگے، لیکن آپ نے امت کے جوڑ کے لیے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ اگر طائف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آپ لہو لہان ہو رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے نکلنے والے خون کے ایک ایک قطرے کو سمیٹ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر نہ گر جائے۔ اگر زمین پر نبی کا قطرہ خون گرتا ہے، اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کا غضب جوش میں آ جائے گا تو جس قوم نے نبی پہ حملہ کیا ہے اس قوم کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایک ایک قطرے کی حفاظت کر رہے ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں کہ قوم کی حفاظت ہو جائے، قوم کو کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ احد میں ہیں، آپ پر پتھر باری ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، آپ پر تلواروں سے وار ہو رہے ہیں، آپ پر سب کچھ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، گر گئے، لہو لہان چہرہ ہے پیغمبر کا، لہو لہان سر اقدس ہے، آپ تب بھی خون کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور قوم نے آ کر کے درخواست کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے، اب کب وقت آئے گا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بد دعا کے جملے نکلیں گے اور اب یہ ہلاک ہو جائیں گے یہ دشمن، لیکن آپ کے اگر دستے مبارک اٹھے اور آپ کا دامن پھیلا تو یوں پھیلا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرمانے، یہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرما دیا، فرشتے آ کر کے آپ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے سارا منظر دیکھ لیا ہے اور ہم نے بھی سارا منظر دیکھ لیا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ اجازت دے دیجئے تاکہ ہم انہیں ابھی ان پہاڑوں کے ذریعے سے کچل ڈالیں، پیس ڈالیں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں جبریل، نہ مجھے اس رب سے مشورہ کر لینے دیجئے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس قوم کے اوپر کسی طرح کی سختی کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں ان کے لیے کوئی قہر تو نہیں بن کے آیا، غضب کا پیغام تو نہیں بن کے آیا، میں تو رحمت کا پیغام بن کے آیا ہوں، رحمت للعالمین بنایا ہے مجھے رب ذوالجلال نے، اس لیے جبرائیل میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا اور یہ پیشکش نہیں قبول کر سکتا ہے، کر سکتا ہوں جس امت کے لیے میرے محبوب نے یوں مشقتیں برداشت کی ہیں۔ امت بنانے کے لیے لوگ بکھرے ہوئے تھے 360 کے آگے، آپ نے انہیں اکٹھا کیا، لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ نے ایک ایک کو بلایا، سہیل
صہیب روم سے آ گیا، بلال حبشہ سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، کوئی آس پاس سے آیا، کوئی دور دراز سے آیا، متفق کس چیز پر ہوا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے اکٹھا کر دیا، متفق کر دیا، پیار بھرے پیغام کے ذریعے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے، اور آپ نے فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او و سنت نبی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے دیکھو میں تمہیں دو چیز دے کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم بھٹک نہیں سکتے اور کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے ہو۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فرمایا یہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ جس پیغمبر نے امت کو امت بنایا، بکھرے ہوئے افراد کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ذمہ داری کے طور پر، گارنٹی کے طور پر قرآن اور حدیث دونوں کو حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انہیں پکڑنے کے بعد، انہیں اختیار کرنے کے بعد یہ میری گارنٹی ہے کہ کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے ہو، اور پھر اسی امت کے اندر کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کسی جانب سے، آپ ایمانداری سے بتائیے اس دراڑ پیدا کرنے والے اور انتشار پیدا کرنے والے کو امت کا دشمن کہا جائے یا امت کا دوست کہا جائے؟ آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیے، ہاں اور نہ میں جواب چاہیے۔ بولو دشمن ہے وہ یا کیا نام دوست ہے امت کا؟ زور سے بولیے۔ جو دین کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو امت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے اور نت نئے مضامین اور مسائل نکال کر کے امت کو پیش کرنے کی کوشش کرے جس سے لوگوں کے درمیان تفریق ہوتی ہو، جس پیغمبر نے کود پھان اور ناچ کود اور گانے بجانے اور مزمار و فلاں چیزوں کو روکا ہو اور لعنت کا سبب قرار دیا ہو، اگر میں تمہیں اس لائن کے اوپر لانا چاہوں تو میرے اوپر لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کافی ہیں، ہمارے لیے بزرگوں کا پیش کیا ہوا وضاحتی بیان کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، سچائی وہ پیش کریں گے، سچائی وہ پیش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہ بات کھل کر کے کہی کہ بغوت کے لوگوں میں یہ خاص بات ہے کہ سچائی کے سامنے گردن جھکاتے ہیں اور غلطی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر۔ فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہو، اس بندے کے لیے بشارت، اس بندے کے لیے خوشی کی خبر، کس کے لیے؟ فرمایا اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر، بھلائی اور اچھائی کے لیے چابی بنا دیا ہو، یعنی جس طرح چابی کے ذریعے تالا کھول کر کے سامان نکالا جاتا ہے، اس انداز میں اس بندے سے خیر اور بھلائی ہی جاری ہوتی ہو، برائیوں کے لیے مغلاقا للشر۔ فرمایا برائیوں کے لیے اللہ نے اسے تالا بنا دیا ہو، جس طرح کسی چیز پر تالا لگانے کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے ہوتے ہوئے برائیاں آگے نہیں آ رہی ہیں، وہ برائیوں پہ تالا بن جائے اور اچھائیوں کے لیے چابی کا کام کرے، اس کے ذریعے خیر پھیلے، اچھائی پھیلے، دین کی صحیح تصویر پھیلے، دین کی باتیں پھیلے، نبی کی سنتیں پھیلے، پیغمبر کا طریقہ پھیلے، صحابہ کا دستور پھیلے، قرآن کا نظام پھیلے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، فرمایا خوشی کی خبر اسی کے لیے ہے، جنت کی خبر اسی کے لیے ہے، اللہ کی رضا اسی کے لیے ہے، اچھے لوگوں کی رضا اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ۔ اچھا یہ بتائیے آپ یہ حصہ حدیث پاک کا آپ سمجھ گئے؟
آپ یہ جو حصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جسے اللہ نے اچھی چیزوں کے لیے تالی چابی بنا دیا اور بری چیزوں کے لیے تالا بنا دیا، یعنی اس سے اچھی ہی چیزیں پھیلتی ہیں، بری چیزوں پر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے بندے کے لیے ہر طرح کی خوشی کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سنا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا ہے؟ دوسرا حصہ سن لیجئے ذرا توجہ کے ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، فرمایا کہ تباہی بربادی ہو اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے، تباہی بربادی ہلاکت ہو اس بندے کے لیے، جعلہ اللہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر، فرمایا جسے اللہ نے خیر اور بھلائی کے اوپر تو تالا بنا دیا ہو، تالا کہ جس طرح کوئی تالا لگانے کے بعد اس سے کچھ چیز نہیں نکلتی، اس طرح اس سے خیر تو کوئی نہیں نکل رہی ہے، لیکن بھلائیوں کے لیے خیر کوئی نہیں نکل رہی، لیکن برائیوں کے لیے اسے چابی بنا دیا، اس کے ذریعے برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، معاشرے میں تباہ کاریاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے تباہی، بربادی، مصیبت، ہلاکت، اللہ کی لعنت اس طرح کی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، حدیث پاک کے دو حصے ہیں، ایک میں خوشخبری ہے اور ایک میں ہلاکت اور تباہی کی خبر دی جا رہی ہے۔ خوشی کی خبر اس کے لیے ہے جس سے خیر اور بھلائی پھیلے اور برائیوں کو روکتا ہو، اور بدخبری، بھلا اور مصیبت اور تباہی کی خبر اس کے لیے دی جا رہی ہے جس کے لیے خیر تو نہیں پھیلتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے برائی اور معاشرے کے اندر فساد کی باتیں ضرور پھیلتی ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، حدیث پاک کے دونوں جز سمجھ گئے؟ آپ دونوں حصے سمجھ گئے نا؟ اچھی چیزوں کے لیے جو چابی والی حدیث کا حصہ ہے، کیا آپ اچھی چیزوں کے لیے چابی والی حدیث جو سنی ہے آپ نے وہ بننا چاہتے ہیں یا برائیوں والی؟ آپ اچھائی والے حصے میں آنا چاہتے ہیں، آپ خوشخبری والے حصے میں جانا چاہتے ہیں یا تباہی اور بربادی والے حصے میں جانا چاہتے ہیں؟ خوشخبری والے میں جانا چاہتے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، خوشخبری والے میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات سے توبہ کر لی جائے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات جو ہمارے سامنے ہو کہ جو دین کے اور شریعت کے خلاف ہو، پیغمبر کی حدیثوں کے خلاف جا رہی ہو، فقہ اسلامی کے خلاف جا رہی ہو، اسلامی معاشرت کے خلاف جا رہی ہو، ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم صرف اسی کے ساتھی ہیں کہ جو اسلام اور اسلامی احکام کی مددگار ہو اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی بات کا ساتھ دیں گے اور وہی بات اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ ہمارے لیے یہی بھلائی ہے۔ موت اور زندگی کا کسی نے نہیں دیکھا کہ کب تک اس کی موت اور کب تک اس کی زندگی ہے۔ نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی کرتے کرتے ہماری موت آ جائے اور ایسا ہو جائے جیسا کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور پولیس آ کر کے اس کو چوری کرتے کرتے کو دبوچ لے۔ آپ بتائیے پھر اس کی پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ راستے میں لوٹ مار کر رہا تھا، لوٹ مار کرتے ہوئے کو اگر دبوچ لیا تو اس پر پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیل جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دیش کے خلاف غداری کرتا ہوا اگر پکڑا گیا رنگے ہاتھ، آپ بتائیے کہ وہ دیش دروہ کا مقدمہ لگ کر کے جیل جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اگر کوئی شریعت کے خلاف نئی نئی باتیں گھڑ کے لاتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، سنیے بہت کھلی زبان میں کہنے کا عادی ہوں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ جب میں کہتا ہوں تو صاف ستھرے انداز میں میری بات کہی جاتی ہے، اور بگود میں تو خاص طور سے مجھے صاف کہنے کی عادت ہے ہی۔ اس کا تو تجربہ آپ میں سے بڑوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے اور بوڑھوں کو بھی ہے۔ بخاری شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا آقا نے کہ جس نے ہمارے دین میں, ہمارے لائے ہوئے مذہب میں کوئی ایسی چیز نئی پیدا کر دی کہ جس کو وہ دین بنا کر کے پیش کر رہا ہو اور وہ ہماری طرف سے نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو, فرمایا فہو ردون, وہ مردود ہے, وہ مردود ہے, اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ دنیا میں پھیلائے گا مگر قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے بھی دھکے دے دیے جائیں گے. اس لیے ہم صرف شریعت کے پابند ہیں, ہم اپنی طرف سے فالتو کی گھڑی ہوئی باتوں کے پابند نہیں ہیں. پتہ نہیں کسی نے اتر لگا کر کے کوئی قریب بیٹھ گیا, اگر کوئی بیٹھا تو تھوڑا پرے کو کر دو اسے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی, آقا نے کیا ارشاد فرمایا, یاد کریں اسے, یاد کریں. میں الفاظ پھر پڑھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال. فرمایا جس آدمی نے ہمارے دین میں, ہمارے لائے ہوئے مذہب اور لائے ہوئے طریقے میں, قرآن اور حدیث کی باتوں میں کوئی ایسی بات داخل کر دی دین بنا کر جو دین نہیں تھی اور پھر اسے وہ دین بنا کر کے پیش کر رہا ہے, فرمایا وہ مردود ہے, مردود. یہ آقا کا ارشاد گرامی ہے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے مردود بننا چاہتے ہیں یا مقبول بننا چاہتے ہیں؟ بولتے رہو, زور سے بولو, اتنے زور سے بولو کہ وہ یہاں تک آواز ٹکرا جائے. مقبول بننا چاہتے ہیں یا مردود؟ مقبول بننا چاہتے ہیں. اللہ مقبول بنائے, اللہ قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھوں سے جب پانی پلا رہا ہوں گا تو میرے سامنے ایک جماعت آ رہی ہوگی, ایک جماعت آ رہی ہوگی. یہ حدیث پاک ہے, حدیث کا مضمون ہے. آقا نے فرمایا ایک جماعت آ رہی ہوگی اور فرشتے اسے دھکے دے دے کر کے کھدیڑ رہے ہوں گے. آقا نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. میرے سے فرشتے اس وقت میں کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین اور شریعت میں کیا کیا نئی چیزیں داخل کر دی تھی اور کیا کیا چیزیں انہوں نے داخل کر کے انہیں دین بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور آپ جس لائن پر امت کو ڈال کر کے تشریف لے گئے تھے اس لائن سے ان نالائقوں نے ہٹایا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں تو تب میں یوں کہوں گا فسوقن فسوقن, انہیں دھکے دے کر کے دور کر دیا جائے, انہیں دور کر دیا جائے. عین حوض کوثر کے اوپر سے انہیں دھکے دے کر کے کھدیڑا جائے گا جو دین میں نئی چیزیں داخل کر کے انہیں اپنی مرضی سے دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. آقا نے صاف ستھرے لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں, یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کائنات کے دین میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کرے. رب نے اسی کے لیے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کون کہتا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے. اگر اس دور حاضر میں یہ دین کے اندر نئی نئی باتیں بڑھا بڑھا کر کے اور انہیں دین بنا بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہے اور امت کا کوئی طبقہ ایسا نہ رہے کہ جو ان کے اوپر پکڑ کرے, روک ٹوک کرے اور انہیں سمجھائے, اگر امت میں ایسا طبقہ نہ رہا تو پھر امت محمدیہ اور پہلی امتوں میں کیا فرق رہے گا؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو پہلے دور میں ہوتا تھا. یہودی عیسائی
ईसाई मन पसंद तब्दीलियां किया करते थे, चुनांचे उन्होंने तौरात को सही महफूज नहीं रहने दिया, मर्जी के मुताबिक उसमें तब्दीलियां की, और ईसाइयों ने इंजील को सही माना में महफूज नहीं रहने दिया है, उसमें मनपसंद तब्दीलियां की है। लेकिन कुरान करीम जब आ गया तो रब ने कह दिया कि इसमें तब्दीलियां नहीं की जा सकती हैं, तब्दीली करने वालों की पकड़ कर ली जाएगी और उन्हें तब्दीली करने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह ने ऐसे गयूर अफराद और ऐसे गैरतमंद और मुहक्किकीन उलमा इस उम्मत के अंदर तैयार कर दिए हैं, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया था, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के यकीन जान लो ये उलमा नबियों के वारिस होते हैं। कौन से उलमा? वो उलमा जो सुन्नत को सुन्नत कहते हैं, शरीयत को शरीयत कहते हैं, खिलाफ सुन्नत को खिलाफ सुन्नत कहते हैं, जिनमें ये जुर्रत है कि वो हक को हक कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। अगर बैंक के अंदर आपने ऐसे मैनेजर बिठा दिए कि जो गलत करेंसी को गलत कहकर अलग नहीं निकालते हैं, बल्कि गलत करेंसी को सही करेंसी के साथ लगाकर और गड्डी बनाकर जमा कर रहे हो, अगर ऐसे मैनेजर और ऐसे नोट गिनने वाले बैंक के अंदर मौजूद हो और सरकार को पता चल जाए, ईमानदारी से बताइए उन्हें सरकार जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? बोलो बोलो। अगर सरकार सच्ची करेंसी के अंदर कोई गलत करेंसी दाखिल करने की इजाजत नहीं देती है और अच्छी और एक नंबर की करेंसी ही चलाना सरकार अपना फर्ज समझती है, और गलत करेंसी छापने वाले और गलत करेंसी और गलत नोट चलाने वालों को अगर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, तो मुस्तफाए कायनात के दीन में एक नंबर की बातों में अगर कोई 2 नंबर मिलाने की कोशिश करेगा, रब्बे जुल जलाल उसे महफूज नहीं रख सकता है, बल्कि उसे रद्द कराएगा। अहले हक की जबान में वो जुर्रत पैदा करेगा जो अपनी जबान से खोल करके उसकी वजाहत करेंगे। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी किताबुल कबाइर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी नकल करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़हरल बिदअ वल फितनु फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु औ कमा क़ाल, फरमाया कि जब बिदअतें और फितने जाहिर होने लगे और अवाम के अंदर वो फैलने लग जाए, आका ने इरशाद फरमाया कि फिर आलिम को जबान खोलना जरूरी हो जाता है, फिर वो अपने इल्म को लोगों को पेश करे और सच को सच कहे और गलत को गलत कहे, ताकि उम्मत मुहम्मदिया में कोई ऐसा फितना न फैल सके जिसकी बुनियाद पर दीन में गलत राहें निकलने का इम्कान बन जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, और आपने तो यहां तक फरमाया, मन कतमा इल्मन उलजिमा बिलिजानिम मिन नार औ कमा क़ाल, फरमाया जिसने इल्म को छुपा लिया, इल्म को जाहिर नहीं किया, हक सामने लुटता रहा और बातिल सर चढ़ता रहा, बिदअत सर चढ़ती रही, सुन्नत के खिलाफ सर चढ़ता रहा, आका का दीन मखदूश होता रहा, ऐसे वक्त में अगर कोई इल्म को छुपाता है, आका ने फरमाया कि उसको क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी कि ये वो मरदूद था जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस दीन की हिफाजत में किरदार अदा नहीं किया, जिसके तहफ्फुज के लिए आका ने अपना लहू बहाया था, सहाबा ने अपना माल कुर्बान किया था, सहाबा ने अपनी जानें लुटाई थी, सहाबा ने अपनी औलाद को कुर्बान किया था। याद नहीं है, भूल गए हो, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 छोटे छोटे दीवाने हैं जो आका की मोहब्बत में और दीन की मोहब्बत में आगे बढ़े, बदर की लड़ाई में आका से इजाजत हासिल करके कामयाबी हासिल की और लड़ते रहे, अबू जहल पे वार करके जमीन पर गिरा दिया, एक भाई के ऊपर पीछे से अबू जहल के बेटे इकरमा ने, जो अब तक
ایمان نہیں لایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر بعد میں ایمان لے آیا، اس نے وار کیا اور ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کٹ تو گیا لیکن ایک حصہ باقی رہ گیا، وہ حصہ اسی طرح سے رہا، ایک وہ لڑتے رہے، راہ خدا میں لڑتے رہے، لیکن اس ہاتھ کی جو کٹ کر کے لٹک گیا تھا، اس ہاتھ کی وجہ سے پریشانی ہوتی رہی۔ اسے پیر کے نیچے رکھا اور اسے ختم کر کے الگ پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو بدن کا حصہ راہ خدا میں رکاوٹ بن رہا ہو اسے بدن کے اوپر نہیں روکا جا سکتا ہے، اسے دور نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کی ہمت ہے جو اللہ کے نبی کے دین کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم رسم و رواج نبی کے دین کے خلاف گوارا کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ جرات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو رسم، جو رواج، جو غلط بات، جو اس طرح کی خرافات دین میں پھیلے، جو دین کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہو، ہمارے جیتے جی ہم زندہ بھی رہیں اور وہ رسم و رواج دین میں داخل ہو کر کے ہمیں فساد میں مبتلا بھی کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو میں زندہ نہیں رہوں گا یا وہ رسم و رواج انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ کیا آپ کے اندر اپنی ذات کے لیے جرات ہے؟ کیا آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سنتوں اور پیغمبر کی شریعت کے خلاف اپنے اوپر ایک بھی حکم نافذ نہیں ہونے دیں گے؟ کیا آپ میں یہ جرات ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں؟ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ذرا سا اوپر کو اشارہ تو کرو تاکہ میں سمجھ جاؤں آپ میں بہادری ہے کہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں۔ الحمدللہ اب مجھے اعتماد ہو چلا ہے کہ بگود کا کوئی بے وقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سچا علم حاصل کرے گا، سچائی پہ آئے گا، تو یقین جانیے پورا معاشرہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا؟ انشاءاللہ بچ جائے گا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کو جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی بات دیکھیں آپ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، رب نے آپ کو اس دنیا سے بلا لیا۔ اس وقت میں صدیق اکبر کا دور آ گیا۔ کچھ نئے اسلام میں داخل ہونے والے افراد جو آس پاس کے ابھی اسلام کو جانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ کیوں ادا نہیں کریں گے؟ غلط فہمی انہیں کہاں سے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور آپ ان کو دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب بنے گی۔ تو انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ لے کر ان سے انہیں دعا دیجئے، جب نبی نہیں رہے دعا ان کی دعا دینے کی بات تھی نا، تو ہمیں دعا کون دے گا؟ پیغمبر تو اب رہا نہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اگر موجود نہ رہے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ فرمایا سن لے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی ہوتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں زندہ بھی رہوں اور دین میں کوئی کمی بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر نبی کے دور میں کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں ادا کیا کرتا تھا اور اب وہ اسے ادا کرنے سے منع کرے گا تو میں اس کے لیے باقاعدہ جہاد کا اعلان کروں گا، لیکن اس سے زکوٰۃ وصول کر کے رہوں گا۔ یہ صدیق اکبر کے جملے ہیں جو ہر امتی کو اپنے لیے دامن میں باندھ لینے چاہیے۔
کہ میرے جیتے جی دین میں فساد آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ او میرے بھائی، دین ہم سے نہیں، ہم دین سے ہے۔ اگر دین پر چلیں گے تو ہم ہیں، اور اگر دین پر نہیں چلیں گے تو ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی اونچے مراتب پر فائز رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے اوپر صحیح معنی میں قائم رہو، صحیح معنی میں ایمان پر قائم رہو۔ اور اگر ایمان پر صحیح معنی میں قائم نہیں ہے تو تنزلی اور پستی ہمارا شکار ہو جا، ہم شکار ہو جائیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک بار اپنی محفل میں، فرمایا واللہ لا یؤمن، فرمایا قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ واللہ لا یؤمن۔ یہ عورتیں وستورات جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں، یہ بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کون؟ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی ہے، وہ بد نصیب کہ جس کے لیے قسم کھا کر کے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ بد نصیب ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کو ستانے والا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دین کے اندر تو یوں باریکیوں کے اوپر بھی نظر ڈالی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی کو بہت صاف ستھرا گزارنا ہوگا۔ ایک آدمی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، دیندار سمجھنے والا ہے اپنے آپ کو، قرآن بھی پڑھتا ہے، دینداری کے سارے بظاہر تقاضے پورے کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، راہ خدا میں وقت لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے۔ تو سن لے میرے آقا کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا پڑوسیوں کو ستانے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تم سمجھتے رہو اپنی مرضی کے مطابق کہ ہم پکے مومن ہیں، لیکن آقا نے تو کلیئر کر دیا کہ میں تو ایسے آدمی کو صحیح معنی میں مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ بتائیے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پکے مومن رہیں؟ چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں تو پھر یہ طے کریں آج سے انشاءاللہ ہم کسی پڑوسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے۔ طے کر رہے ہو؟ عورتیں بھی طے کر رہی ہیں نا اندر ہی اندر کہ انشاءاللہ ہم کسی کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے، ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک حدیث میں تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی ایمان والا صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی زبان کا بھی صحیح استعمال کریں۔ آج ہمارے احباب بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، یوں زبان کو باہر نکالا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کو پکڑا، یوں اس طرح سے آقا نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا کہ او لوگو تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو، اور ایک اپنی پیشاب کرنے کی جگہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو۔ تم نے اگر مجھے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دی تو محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، کائنات کا دلارا، رب کا پیارا ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلوا دوں گا اور تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہے سب تیار کہ ہماری زبان کا اور اس خاص مقام کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ تیار ہے جی؟
इंशाअल्लाह मेरे आका फरमाते हैं जन्नत मैं दिलवा दूंगा, इन दोनों चीजों पर कंट्रोल तुम कर लो। गालियां देंगे आइंदा, बोलो। आका ने फरमाया जबान का इस्तेमाल गलत करने से गुरेज तुम करो, पेशाब गाहों को गलत इस्तेमाल करने से गुरेज तुम करो। जन्नत की गारंटी तुम्हें मैं देता हूं। जब आमना का लख्त जिगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी हमारे सामने आ गया, अब हमारे लिए कोई चीज ऐसी नहीं रही जो इस पर अमल करने से हमें रोक दे। तय ये करें कि इंशाअल्लाह हम हर तरह से अपनी जबान और अपने हाथ और अपने पूरे जिस्म की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। करेंगे जी ना, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हिफाजत करेंगे। अब चंद मिनट मैं आपके सामने ये चंद बातें और कह करके बात को खत्म कर रहा हूं। कुरान करीम की निस्बत पर हम यहां जमा हुए हैं। और देखो, पहले आप ये समझ लो कि जिस जबान से हम कुरान पढ़ते हैं, जिस जबान से हम दीन की बातें करते हैं, जिस जबान से हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसी जबान पर अगर हम गाली, धोखा, बुरी बातें, धोखे की बातें, एक दूसरे के खिलाफ बगावत की बातें अगर लाएंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? इधर से तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, इधर से कुरान करीम की तिलावत भी हो रही। और भाई ये तो अच्छी बातों के लिए अल्लाह ने जबान दी थी, बुरी बातों के लिए तो नहीं दी थी। अल्लाह का दिया हुआ ये गोश्त का टुकड़ा है, इस जबान का गलत इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसके ऊपर कुरान, अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी की बातें, तस्बीहात, नमाज, इस तरह की अच्छी बातें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की बातें इस जबान के ऊपर चढ़नी चाहिए। इस जबान पर गाली, मुनाफकत, नफरत और अदावत की बातें और दीन के खिलाफ जहर अफशानी, इस तरह की बातें इस जबान के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। क्या उम्मीद की जाए इंशाअल्लाह हम सब इसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल करेंगे और अपने बिगौद के माहौल को हम जहां के भी रहने वाले और जहां भी जाकर रहें, हर माहौल में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। हमें वही करना है जो हमसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं, ना हम अपनी मर्जी से आए, ना अपनी मर्जी से जाएंगे, ना अपनी मर्जी से उठेंगे। हम तो हर जगह अल्लाह के ताबे हैं। लिहाजा हम थोड़ी सी जिंदगी जो हमें मिली है, इस जिंदगी को भी अल्लाह ही के ताबे बना करके गुजारेंगे। हमारा मरना, जीना, हर अमल, सारी चीजें सब अल्लाह ही के लिए रहेंगी। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ही के लिए जिएंगे और अल्लाह ही के लिए मरेंगे। दोस्ती की जाए अल्लाह के लिए, दुश्मनी की जाए अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ही का हुक्म हर चीज में मुकद्दम होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मौलाना अब्दुल वहाब साहब जिन्होंने जलसा कायम किया है और जिन्होंने इस मदरसे को यहाँ भी परवान चढ़ाया, ये मरकज की तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर जाए, बाहर से देखें, हर तरफ से देख करके अल्लाह का शुक्र है, खुशी होती है। मैं बहुत दिनों से देखता था, ये सारी इमारत मेरे सामने देखते देखते ही बन गई। उधर फिर बाहर लेकर के मदरसा चले गए। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छी बड़ी मस्जिद वहाँ भी तामीर होती जा रही है। हम इनका साथ देते रहें और इंशाअल्लाह हक की आवाज को इसी तरह बुलंद करते रहें। आपके बिगौद के अंदर ये इदारा और वो बाहर जो इन्होंने मुस्तकिल बड़ा इदारा कायम करने का काम किया है, इंशाअल्लाह अगर ये इसी तरह से कायम रहे और बढ़ते चले गए, एक दिन आएगा कि ये बिगौद मरकजियत हासिल करेगा। बड़े लेवल पर मरकजियत तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन बड़े लेवल पर मरकजियत हासिल करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका शाना बशाना साथ देते रहें। जो ये करेंगे वो हमारे और हमारी कौम और हमारे बच्चों के लिए ही करेंगे। ये नहीं रहेंगे मगर वो काम जीता जागता यहाँ बिगौद की सरजमीन पर बाकी रहेगा। हम सब अल्लाह के लिए इसमें शरीक रहें, मजबूती के साथ काम करते रहें।